अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। आठवीं किस्त को राइटर ने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल किया है। पहला हिस्सा हम पिछले तमाम पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। अब जो हिस्सा शुरू होने वाला है वो इसका दूसरा हिस्सा है। उम्मीद है कि वो आपको पसंद आया होगा, तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। चलें अब नॉवल की जानिब बढ़ते हैं। नॉवल अबाबील, राइटर द सीक्रेट किलर, किस्त नंबर 8, बाब हश्तम, यक दोस्ती अज दस्ते रफ्ता, हिस्सा दोम। ना पढ़ी जाने वाली नज़में पूरी होकर भी अधूरी हैं, उन खतूत की मानन जो मकतूब तक पहुँचे ही नहीं, जिसके लफ्ज़ों की स्याही उम्र बीतने पर ज़ाया हो चुकी है और वो ख़त किसी पोस्ट कार्ड में पड़े हैं, हमेशा के लिए जंग आलूद हो गए हैं। एक नोहा अधूरे पन पे जिसे हाथों में लिए वो मोहब्बत के हाथों में इस तरह गिरी जैसे कहीं तवील मसाफत में डाकिए की जेब से कुछ खत गिर गए हों, किसी रेलवे स्टेशन पर या किसी सड़क पर, या अनजाने में किसी के पैरों के नीचे। ना पढ़ी जाने वाली नज़में पूरी होकर भी अधूरी हैं। शायना जमाल। फार्म हाउस के अलग से हिस्से पर बने इस ऑफिस के अंदर वापस झांको तो 2 संजीदा से नफूस से तुम्हारा सामना होगा। फिज़ा में ताज़ा कॉफ़ी की महक हुनूस तुम महसूस कर सकोगे। तुम्हें लगता है तुम इस तरह जी पाओगे? मैं एक इंसान हूँ आमिर, और इंसान हर हालत में जीना जानता है। इसीलिए अगर मैं कह रहा हूँ कि हालात मेरे काबू में हैं, तो वल्लाह हालात काबू में हैं। बेखौफ आंखों को एक लम्हे के लिए भी झपका नहीं गया था, कहीं उसे बुज़दिली की अलामत ना समझ लिया जाए। तमाम उन्होंने तस्लीम कर लिया। तुम्हें कम अज़ कम इंसान दोस्तों को अपने ख़ानदान से दूर रखना चाहिए था। ऐसी नसीहतों का वक्त गुजर चुका है या आमिर, अब तो अमल करने का वक्त है। और आपकी ऐसी बातें मुझे कदम पीछे हटाने का कहती हैं, लेकिन मुझे ज़िंदगियाँ बचानी हैं तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। बाकी जो तकदीर में लिखा हुआ हो उसे कौन टाल सकता है। हम दूसरा हल ढूंढ लेते हैं। मैंने ढूंढ लिया है। बहुत तकलीफ़ होगी। अबाबीलों के झुंड में एक अबाबील भी अगर पीछे रह जाए तो काबा फतह करने का मिशन रुका नहीं करता। तुमने यूं कह दिया जैसे बड़े नेक काम करने जा रहे हो। वो इस्तहज़िया हंसे। या आमिर, हमें अब उस वक्त तक नहीं मिलना चाहिए जब तक मैं अपना हदफ हासिल ना कर लूँ। आप मेरा हौसला तोड़ते हैं, हलील सादी ने भी हल्के फुल्के अंदाज में कहा। आमिर ने चंद लम्हे गौर से उसे देखा। वो उसका फ़ैसला बदलना चाहते थे, लेकिन वो इतना बच्चा तो नहीं था कि उसे समझाना पड़े और वो समझ जाए। तुम्हें कैसे इल्म हुआ? आसी ने संजीदगी से पूछा। आपको मेरे रिसर्च टीम पर भरोसा होना चाहिए था। मेरे साथ इस्तांबुल के निहायत काबिल लोग काम करते हैं। बहरहाल अब आप मुझे सच बता सकती हैं आसिए, कुछ तो यकीन आप भी करती हैं मुझ पर। बहार ने उन्हें तसल्ली दी। वो जानती थी कोई तो वजह रही होगी कि उन्हें अपने बेटे को छोड़ना पड़ा होगा, वरना कौन माँ ऐसा करती है। ऐसा कहाँ होता है कि ज़िंदा रहकर अपनी फैमिली से दूर रहा जाए। ऐसी कुर्बानी कौन बगैर वजह के दिया करता है। हलील सादी को यकीन है कि उसके वालिदैन मर चुके हैं। उन्होंने कहना शुरू किया। बहार वहीं फ्लोर पर बैठ गई। चाय के साथ सुनाती तो अच्छा था, लेकिन खैर वो ऐसे ही सुन लेगी। मैं हराम मौत मरी थी और उसके बाबा जेल में हार्ट अटैक से मरे थे। अगर तुम कभी उससे पूछो तो वो यही कहेगा। अगर तुम तुर्क मीडिया छानो तो वो यही कहेगा। कोई इन्वेस्टिगेटर भी हायर कर लो तो वो भी यही कहेगा। हलील को लगता है उसकी माँ ने उसका नहीं सोचा और ख़ुदकुशी कर ली, लेकिन मैं उसे कभी नहीं बता पाऊँगी बाहर के उसकी माँ ने सिर्फ उसी का सोचा, उसके बाप ने सिर्फ उसी का सोचा। हम दोनों ने सिर्फ हलील सादी की खातिर कुर्बानी दी। हम उसे ज़िंदा देखना चाहते थे। औलाद वो वाहिद रिश्ता है जिसकी खातिर माँ बाप किसी भी हद तक चले जाते हैं। जब महमद पाशा का सारा ख़ानदान ख़त्म किया जा रहा था तो ऐसा कोई नहीं था जो हलील सादी को बचा सकता, जो हमें बचा सकता। हमें खुद अपने घर को बचाना था। हमने कुर्बानी देना थी एक दूसरे के लिए, और हमने दी। मैंने खुदकुशी कर ली ताकि मुझे मुर्दा समझा जाए। लोग भूल जाया करते हैं, मुझे भी भूल गए। महमद जेल चले गए। इंसान दोस्तों ने उनको भी रास्ते से हटा दिया। जेल में उनको कत्ल कर दिया गया और हलील को इससे फ़र्क नहीं पड़ा।
کیونکہ اس کے نزدیک اس کا باپ مافیا تھا جس نے اس کی ماں کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا۔ لیکن محمد ویسے نہیں تھے جیسے خلیل انہیں سمجھتا ہے۔ کیا وہ ولن نہیں تھے؟ ان کو تو آپ کے خاندان کے قاتل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ترکیہ میں لوگ ان کے نام کو ہی خوف کی علامت سمجھتے ہیں، اور انسان دوستوں کے لیے وہ غدار تھے۔ میں نے یہی سب سنا تھا۔ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا بہار، نہ مرنے سے پہلے نہ مرنے کے بعد، نہ اچھے الفاظ میں نہ برے الفاظ میں۔ صرف اولاد ہوتی ہے جو دونوں صورتوں میں والدین کو یاد رکھتی ہے۔ خلیل سعدی کو کچھ سمجھانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہم اسے بیرونی دشمنیوں کے لیے تیار کرتے رہے، لیکن نشاندہی نہیں کروا سکے کہ کون دشمن ہے اور کون دوست۔ اسے مافیا دنیا کو چننا پڑا۔ کوئی انسان برا نہیں ہوتا، کوئی انسان ولن پیدا نہیں ہوتا، حالات اسے ویسا بنا دیتے ہیں۔ اس کی زندگی ایک نارمل مرد کی طرح پلان شدہ نہیں تھی، اسے صحیح غلط فیصلے لینا پڑے تھے۔ وہ بھی کہہ رہی تھی کہ بہار نے ان کو ٹوکا۔ وہ بور ہو گئی تھی، بہت روکھی سی کہانی تھی۔ کیا آپ کو محمد پاشا کا قاتل ملا؟ پاشا کو وائٹ ٹارچر کیا گیا تھا بہار، وہ پاگل کیے گئے تھے۔ شوق کے مارے بہار کا پورا منہ کھل گیا۔ سفید ٹارچر، جسے وائٹ ٹارچر بھی کہا جاتا ہے، ایک قسم کی نفسیاتی ٹارچر تکنیک ہے جس کا مقصد قیدی کو حواس سے مکمل طور پر محروم اور تنہا کرنا ہے۔ یہ ٹارچر خاص طور پر ایران میں سیاسی قیدیوں پر استعمال ہوتا تھا۔ قیدی کو سفید کے علاوہ تمام رنگوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ان کی جیل مکمل طور پر سفید ہوتی ہے۔ دیواروں، فرش اور چھت کے ساتھ ساتھ ان کے کپڑے اور کھانے بھی محض سفید ہوتے ہیں۔ جیل ساؤنڈ پروف ہوتی ہے۔ گارڈ کسی قسم کے شور مچانے سے بچنے کے لیے پیڈڈ جوتے پہنتے ہیں۔ قیدی کو سفید کھانا کھلایا جاتا ہے، زیادہ تر بغیر موسم کے سفید چاول۔ قیدیوں کو اکثر مہینوں یا سالوں تک رکھا جاتا ہے۔ قید تنہائی کے طویل ادوار میں قیدی کو اس کے خاندان کے افراد کو گرفتار کرنے، تشدد کرنے یا ریپ کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ قیدی نیند سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ مسلسل سفید روشنی کا استعمال انسانی دماغ کی توانائی متاثر کرتا رہتا ہے۔ یہ ایرانی ٹارچر ترکیہ میں اللیگل ہے آسیہ خانم۔ اسے لگا وہ جھوٹ کہہ رہی ہیں۔ آسیہ بھی اس کے سامنے ٹھنڈے فلور پر بیٹھ گئی۔ یہ نشست لمبی چلنا تھی۔ مافیاز کو بہت برا انسان سمجھا جاتا ہے بہار۔ یہ قانونی لوگ ان کی فیملیز کو فیملی نہیں سمجھتے۔ ایسا کوئی مافیا اگر ان کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ اس سے زیادہ غیر انسانی سلوک کرتے ہیں۔ محمد ڈان وٹو رہ چکے ہیں۔ ان کے کونسی گلوری نے ان سے غداری کی۔ اس سب میں محمد کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے میرے کہنے پر کئی راز افشا کیے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ وہ معلومات اس ملک کے عام عوام کو کئی خطرات سے محفوظ رکھ گئی تھی، لیکن لوگ قربانیاں کم ہی یاد رکھا کرتے ہیں بہار۔ لوگ وہ نہیں دیکھ سکتے جو ہم نہیں دکھانا چاہتے۔ لوگوں کو دکھایا کچھ جاتا ہے، اس کے پیچھے کی انٹینشن کچھ اور ہوتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ گیم کچھ اور ہی چل رہی ہے۔ کونسی گلوری یا کونسلری مافیا کا ایک ذمہ دار عہدہ ہوتا ہے جس کا کام مشیر، سیکریٹری یا محافظ کی ذمہ داریاں ادا کرنا ہے۔ کونسی گلوری کا اومیرتا قوانین کے تحت خالص سسلوی ہونا شرط ہوتا ہے۔ نچلی سطح کے تمام کام اس کونسی گلوری کے ذمہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ غداری کر دے تو ڈان وٹو خطرے میں آ جاتا ہے۔ تمام آسیہ خانم، میں آپ کی بات سمجھ گئی، لیکن مجھے اس سب سے کیا؟ آپ اپنی شناخت کو خلیل سے کیوں چھپائے ہوئے ہیں؟ اس نے آبرو اچکا کر اپنے مقصد کا سوال پوچھا۔ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا بہار۔ اس نے زندگی کا ایک لمبا عرصہ صرف مجھ سے خفا ہو کر گزارا ہے کہ میں اس کا سوچے بغیر چلی گئی۔ ایسے میں اگر اس کے سامنے گئی تو وہ نفرت کرنے لگے گا۔ اس کی نفرت سے اس کی ناراضگی بھلی ہے۔ ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوتا آسیہ۔ نفرت ایک ایکسٹریم ایموشن ہے، اتنی آسانی سے نہیں ہوا کرتی۔ آپ کے اپنوں کو کم از کم آپ کی مجبوریاں بغیر بتائے سمجھنی چاہیے۔ اپنے کچھ نہیں ہوتے بہار، انسان اپنا کیپر خود ہوتا ہے، اور خلیل زندگی کی ایسی اسٹیج پر ہے جہاں اسے
کسی کھوئے رشتے کا ملنا بے معنی ہے۔ آپ غلط کہہ رہی ہیں۔ انسانوں کو انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے خانم آفندی، اسے اپنے ارد گرد لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ نے خلیل کے بچے نہیں دیکھے؟ وہ اتنے پیارے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے انہیں اپنے پاس لے آؤں اور کبھی جانے نہ دوں۔ اور آپ تو ان کی بیوک آنے یعنی کہ دادی ہیں، آپ کو ان سے ملنے کا کبھی دل کیوں نہیں کیا؟ آپ اتنی ہارٹ لیس کیسے ہیں؟ وہ شکوہ کر بھی رہی تھی تو خلیل سعدی کے بچوں کے لیے ہیزل گرین آنکھوں اور بھورے بالوں والا وہاب حافظ قرآن بن رہا ہے اور اس کی شکل اس کی ماں سے ملتی ہے۔ وہ مجھے ایسا عزیز ہے کہ ایک دن اس کی تصویر نہ ملے تو دم گھٹنے لگتا ہے۔ سیاہ مگر ہلکے سے گھنگھرالے بالوں اور کانچ جیسی خوبصورت آنکھوں والے ہادی کو دیکھے بغیر میری صبح نہیں ہوتی اور میری رات نہیں آتی۔ ہادی کی تمام عادتیں اس کے باپ سے ملتی ہیں، وہی بے نیازی اور صاف گوئی۔ وہ بھی حافظ قرآن بن رہا ہے کیونکہ خلیل سعدی کو اس کے باپ نے حافظ قرآن نہیں بننے دیا تھا۔ یہ دونوں میرے جگر کے ٹوٹے ہیں اور میں کئی مرتبہ اپنے گرینڈ سن سے اتفاقیہ ملاقات کر چکی ہوں۔ بہار، آپ یہ سب کیسے جانتی ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بچوں کے کلاس ٹیچر سے لے کر جم ٹیچرز تک، بچوں کے گارڈ سے لے کر ان کے گھر میں موجود وقتی شیف تک کے ساتھ میرے تعلقات ہیں بہار سلطان۔ میں آسیہ پاشا ہوں اور میں بخوبی جانتی ہوں کہ میں ان بچوں کی بیوک آنے ہوں۔ وہ اب کی مرتبہ مسکرائیں۔ اور انسانوں کو انسانوں کی ضرورت تب ہوتی ہے جب انہیں کام ہوتا ہے، اور پھر ایسی بھیڑ اکٹھی کرنے کا کیا فائدہ اگر وہ ضرورت کے وقت آپ کے کام نہ آ سکیں؟ ان کی بات میں دم تھا۔ بہرحال اب تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ہر مافیا فیملی میں ایسے وکٹم ہوتے ہیں۔ میں بھی مافیا فیملی کی ایک وکٹم ہوں۔ میرا بھائی میرے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کے تجربے سے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے بھی ایسا کچھ کرنا چاہیے جس سے میں اپنی فیملی کو اس دلدل سے بچا سکوں۔ اور اب آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ آسیہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ فائنلی بہار سلطان ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ انہیں اپنے زخموں سے مرہم ہٹانا پڑا تھا جو تکلیف دینے لگا تھا، لیکن خیر وطن کے لیے کچھ بھی۔ اب آسیہ اسے جو بتاتی گئیں، ایک اچھا اور قابل شہری ہونے کے ناطے اس کا فرض بھی تھا کہ وہ ان امن دشمنوں کے خلاف ان کا ساتھ دیتی۔ گو کہ ملٹری سے نفرت کم نہیں ہو سکتی تھی، لیکن وہ انٹیلیجنس کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھر سکتی تھی، کیونکہ انٹیلیجنس ایک الگ اور خود مختار ادارہ تھا۔ وہ حامی بھر کر اٹھ گئی اور پھر وہ ایک جاسوس کے ساتھ جاسوسوں کی طرح کام کرنے لگی تھی۔ وہ بھی دیگر کئی قانونی اور غیر قانونی کاموں میں ملوث ہونے لگی تھی، جیسا کہ مشتبہ فرد کا پیچھا کروانا، کسی کی پرائیویسی میں گھسنا۔ گو کہ یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ رہا تھا، لیکن لیگل ہو کر یہ کام کرنے کا بھی اپنا مزہ تھا۔ اسی دوران اسے بہرام بھی کچھ مشکوک لگنے لگا اور آسیہ کو بتائے بغیر اپنے نیٹ ورک کے ذریعے اس نے بہرام کی سچائی بھی معلوم کروا لی تھی، اور اس سچائی کا عیاں ہونا اسے ڈسٹرب کر گیا تھا۔ وہ اس پر بھروسہ کرتی تھی، وہ اس کا سب سے قابل بندہ تھا۔ دن گزرتے گئے اور وہ آسیہ کے بہت قریب آ گئی تھی۔ ان کی اچھی دوستی ہو گئی۔ وہ ان سے اپنی ماں کے بارے میں بھی بات کرنے لگی تھی اور وہ اسے اپنے بارے میں مزید کچھ بتا دیا کرتی، جیسے وہ اسے اپنے اسرائیلی ایجنسی کے قید کے 3 ماہ کی کہانی سناتی تھی۔ مجھے قبرص میں موساد نے جا لیا تھا اور خوب ٹارچر کیا، لیکن سب سے بدترین ٹارچر جو تھا وہ یہ کہ مجھے 3 ماہ تک ان کا قومی ترانہ سننے جیسا عذاب سہنا پڑا۔ آپ واپس کیسے آئیں؟ یہ ممالک گڈ ول گیسچر کے طور پر جاسوس کے بدلے جاسوس کے لیے بیک ڈور چینلز میں کئی ڈیلز کرتے رہتے ہیں۔ بہار، میرے بدلے ایک اسرائیلی نیوی آفیسر موساد کو واپس دینا پڑا تھا۔ اور پھر بہار انہیں بتاتی، میری ایک مرتبہ یونیورسٹی فیلو سے لڑائی ہو گئی تھی اور اس نے مجھے پورے ڈپارٹمنٹ کے سامنے بلی کیا تھا۔ پھر وہ حیرت سے استفسار کرتی، بہار بلی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر بہرام سے کہہ کر اس کا گھر جلا ڈالا تھا، اور پھر ڈونیشن کے نام پر بابا سے اسے یونیورسٹی میں رقم دلوائی تھی۔ گڈ ول گیسچر، اس نے شانے اچکا کر بتایا تو وہ ہنس دی تھی۔ اتنی فسادی عورت لگتی تو نہیں ہو، اور جس کا گھر جلایا ہوگا وہ واقعی کوئی عام انسان نہیں ہوگا۔ انقرہ کے بزنس ٹائکون علی جلیلی کا بیٹا تھا وہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ میرا ہر عمل ایک ایکسٹریم حالت میں ہوتا ہے آسیہ خانم، ورنہ میں بہت پرامن عورت ہوں۔
किसी से फजूल में नहीं उलझती, और तुम अपनी इस कमज़ोरी को अपना डिफेंस समझती हो, राइट? मैं इससे डील करने की कोशिश कर रही हूँ। कैसे? इमोशनल इंटेलिजेंस के ज़रिए। वो खुशगवार हैरत में मुब्तला हो जाती और ऐसी ही कई बातें करके वो एक दूसरे का अकेलापन दूर करने की कोशिश करती। क्या तुम जानते हो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब यह अदराक होना है कि मेरे अंदर कुछ जज्बात हैं, कुछ महसूसात हैं। उन्हें समझना कि वो जज्बात क्या हैं, क्यों पैदा हुए, मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मैं उनसे क्या कर सकता हूँ और उनका नतीजा क्या निकलने वाला है, इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। हर इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होता। अपने हर एहसास का इल्म होना भी इसी कैटेगरी में आता है। आए इसके बारे में कुछ जानते हैं। जुलेहा अगर बहार की माँ थी तो आसी उसके लिए माँ की बहन थी। वो उनकी इज्जत करती और उनसे अक्सर औकात मिल लिया करती जब जब उससे ओरिगामी पजल के ज़रिए बुलावा आता। लेकिन मसला ये था कि वो उनसे अपनी मर्ज़ी से नहीं मिला करती थी। उन्हें कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करना पड़ते थे और बहार को उनकी बात मानना होती थी। फिर ऐसे ही जिस दिन बहराम ने उसके घर ओरिगामी और खून आलूद खंजर भेजा तो उसे लगा वो अपनी माँ को दूसरी मर्तबा खो रही है, और माँ को खोने का एहसास जानलेवा होता है। वो इस एहसास से गुजर चुकी थी। वो बहराम को कत्ल करने की नीयत से उस जगह मौजूद थी जहाँ उसे बुलाया गया था। अपनी गन चेक करते हुए उसने कार का दरवाज़ा खोला और उस वेयर हाउस के अंदर की जानिब बढ़ गई। उसका हर अमल वाकई एक्सट्रीम होता था। इंसान के 4 बड़े और अहम जज्बात होते हैं: खुशी, उदासी, गुस्सा और डर। और इंसान का सबसे एक्सट्रीम इमोशन पता है क्या होता है? गुस्सा। ओह, इंसान का सबसे एक्सट्रीम इमोशन डर होता है। हाँ, डर, खौफ। डर कैसे पैदा होता है? किसी अनदेखे का खौफ, किसी के छोड़ जाने का खौफ, पब्लिक में इनसिक्योर हो जाना, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस बात का खौफ होना, लोगों से तवक्कुआत वाबस्ता कर लेना, फिर एंग्जाइटी का शिकार होकर डिप्रेशन में चले जाना, इस जज्बे की खुसूसियात हैं। आसिया खानम, वो गन सामने की जानिब पॉइंट किए हुए पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। छोटे छोटे कदम उठाते हुए वो आगे बढ़ती गई। बहराम ने अगर उन्हें नुकसान पहुंचाया हुआ तो वो उसकी बोटी बोटी कर देगी। इस वक्त उसे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा आसी की परवाह थी। वो आसी को खोना नहीं चाहती थी। उसे एक जानिब से आवाज़ आई और वह फ़ौरन घूमी तो दाएं जानिब मौजूद सामान के पीछे से बहराम निकलकर उसके सामने आया। तुम इतना गिर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। बहराम, आसी कहाँ है? वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। आपको इस तरह यहाँ बुलाने पर माजरत खां हूँ बहार खानम। आमिर आपके पीछे हैं। आमिर? उसने बेआवाज़ लब हिलाकर पीछे देखा। आसिया सही सलामत वहाँ मौजूद थी। वो गन नीचे करती भागकर उन तक गई। बहराम की बात पर उसने ध्यान नहीं दिया। आप ठीक हैं? बहराम ने आपको चोट तो नहीं पहुँचाई? आप उसके साथ क्या कर रही हैं? वो उनका चेहरा, हाथ और बाजू थपथपाते हुए उनके सही सलामत होने का यकीन दहानी करने के बाद उनके गले लग गई। एक इत्मीनान सा रगो पे में सरायत कर चुका था कि वो ठीक हैं। शुक्र खुदाया कि वो ठीक हैं। फिर चौंक कर उनसे अलग हुई, जैसे कुछ याद आया हो। वो ठीक थी, लेकिन अब कोई और ठीक नहीं रहने वाला था। डर ख़त्म हुआ। और जानते हो इस डर को कैसे पहचाना जाता है? जो हमें एक लम्हा भी इंजॉय नहीं करने देता। ये जो हमारा माइंडसेट है, उसे ऐसा बना दिया गया है कि हम खौफ से निकल ही नहीं पाते। इस माइंडसेट को बनने में सदियां लगती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इससे आज़ाद होने में लम्हा भी नहीं लगता, क्योंकि इस खौफ से निकलना दुनिया का सबसे दिलकश तख्लीकी आर्ट है। सिर्फ ये देखा जाता है कि आपका डर रियलिस्टिक है या नहीं। अगर वो वाकई हकीकी है तो उसका सामना करो, और अगर नहीं तो उससे डरना छोड़ दो। बस इतना करना सीख लो, तुम आज़ाद हो जाओगे। बहार, मेरी बात सुनो। आज ही समझ गई थी कि वो क्या करने वाली है। वो उसके एक्सट्रीम अमल से वाकिफ़ थी। उफ बहार, तुम में अभी भी इमोशनल इंटेलिजेंस मौजूद नहीं है। वो बिना कान धरे जारहाना अंदाज में बहराम की जानिब बढ़ी, जो उसी जगह पर जैसे जमकर खड़ा हुआ था।
वो अपनी गन को बाएं हाथ में थाम कर उसके सामने जा खड़ी हुई और एक जोरदार थप्पड़ उसके रुखसार पर रसीद किया, जैसे हर धोखे का, हर झूठ का बदला ले डाला हो। बाहर! आसिया आगे आई। बहराम हक्का बक्का सा खड़ा था। गो के इस थप्पड़ ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन उसे बाहर सुल्तान ने थप्पड़ मारा था और ये उसकी गैरत पर चोट थी। कम से कम बाहर को एक मर्तबा उसे सुनना तो चाहिए था। बाहर ने गन फेंककर गुस्से से उसका कॉलर थामकर उसे झिंझोड़ कर रख दिया। वो सर झुकाए खड़ा रहा और कुछ ना बोला। वो बाहर को कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि एक खालिस तुर्क मर्द की हैसियत से वो औरतों की इज्जत करता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे धमकाने की? हाँ, तुम्हें थोड़ी सी भी मर्दांगी नहीं है बहराम? इस वेयर हाउस के हाल में बाहर की आवाज़ गूंज रही थी, सख्त, सर्द और चिंगारती हुई। तुम मेरे लिए काम करते थे, मैं तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी, मैं तुम्हारी इज्जत करती थी बहराम। मैं सिर्फ तुम पर आंख बंद करके यकीन किया करती थी, लेकिन तुमने क्या किया? तुम आसिया तक पहुंच गए। तुमने मुझसे मेरी सांसें छीन ली। तुमने किसी चीज़ की परवाह क्यों नहीं की? वो धोखा खा जाने के बाद उससे आज पहली मर्तबा गिला कर रही थी। बाहर बस बहुत हुआ, तुम बहराम को वजाहत का मौका दो। आसिया ने आगे आकर कुछ कहना चाहा, लेकिन वो उसे रोक नहीं सकी। डैम वजाहत आसिया, डैम वजाहत, यह आपको नुकसान पहुंचाने वाला था। वो अब आसिया को गुस्से से कह रही थी। फिर गुस्सा आता है जिसका ट्रिगर करने का दौरानिया 2 मिनट होता है। गुस्सा सेंस ऑफ इनजस्टिस के साथ आता है जो रैज का सबब बनता है और उसकी कोई हद नहीं होती। गुस्से पर काबू पाने से पहले इसकी वजूहात का जान लेना अहम होता है। गुस्से की बैरूनी या दाखिली किस्म की वजूहात आम है और इंसान इसे 3 तरह से डील करने की कोशिश करता है: इजहार करना, दबाना या फिर गुस्सा ठंडा करना। बाहर, मेरी बात तहम्मुल से सुनो किज़म, यानी मेरी बेटी। बहराम को तुम्हारा सिक्योरिटी चीफ मैंने रखा था। बहराम का पूरा नाम हाकान बहराम करोगलो है और वो तुर्क इस्तबारात में डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर ड्यूटी सर अंजाम देता है। बाहर ने निहायत ज़ब्त से उन्हें देखा। एक और झूठ। अब ये कौन सा मजाक है आसिया हानम? वो सख्त कबीदाए खातिर नजर आती थी। यही हकीकत है बाहर। सिर्फ सुल्तान उमर पर नज़र रखने के लिए मुझे उसे तुम्हारे घर पर रखना पड़ा। तुम किसी भी माफिया को अगर गौर से चेक करोगी तो तुम्हें इंटेलिजेंस के 2 से 3 लोग उनके आसपास मिलेंगे। हमें दहशतगर्दों के साथ साथ माफियाज के करीब रहना पड़ता है बाहर। वाई आसिया हानम, वाई! पहले आप अपने बंदे को मेरे घर भेजती हैं और फिर आप मुझे इमोशनल करके अपने साथ काम करने पर राज़ी करती हैं। अब आप मुझे बता रही हैं कि आपको कभी मुझ पर भरोसा था ही नहीं। क्या अल्लाह ने मुझे इतना बेवकूफ़ बनाया है? वो सदमे से पूछ रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो लोगों की प्राइवेसी में घुसना पसंद करती थी, लेकिन जिन लोगों से मोहब्बत करती थी उन्हें शक का फ़ायदा देती थी, उन्हें असलियत छुपाने का मार्जिन देती थी और फिर वही लोग उसका भरोसा तोड़ दिया करते थे। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ बाहर, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरे साथ काम करोगी। तुम्हारे लिए आज भी सुल्तान उमर पहले आता है, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है और बेटियां बाप से नफरतें नहीं पाला करती। तुम एक अच्छी वकील हो, तुम एक अच्छी उस्ताद हो, तुम एक अच्छी खुद मुख्तार लड़की हो, लेकिन तुम इमोशनली बहुत कमज़ोर हो बाहर। तुम्हारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। तुम सुल्तान उमर को चाह कर भी डिसओन नहीं करती अगर ऐसा करने की कभी ज़रूरत भी पेश आती। आप बात का रुख मत बदलें। इस वक्त मैं बहराम की सच्चाई जानना चाह रही हूँ और आप हर मुलाकात में मुझे मेरी खामियां गिनवा कर मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं एक अच्छी वकील होने के साथ साथ एक ढीठ औरत भी हूँ जो अपने हक पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। क्या आपको बहराम की सच्चाई मुझे बहुत पहले नहीं बता देनी चाहिए थी? तमाम बाहर, मेरी गलती है। मुझे बहराम की सच्चाई बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन बच्चे, हर बात करने का एक वक्त होता है और जब सही वक्त आया तो क्या मैं तुम्हें नहीं बता रही? हम जासूस इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हर हाल में दूसरों के राज़ों की हिफाजत कर सकें। ये हमारे प्रोटोकॉल्स हैं और हम इसीलिए पहचाने जाते हैं। बाहर ने निहायत खुफगी से उन्हें देखा। मुझे ये बताकर कि वो आपको मारने वाला है? आपने इस तरह का घटिया प्लान क्यों बनाया? मेरा दिल अभी तक तेज़ी से धड़क रहा है।
اللہ اللہ، آپ لوگوں کو تو کسی کا خیال ہی نہیں، اتنے بے حس کیسے ہو جاتے ہیں آپ عام انسان فورسز میں جانے کے بعد؟ ملٹری کے ساتھ ساتھ مجھے آپ جاسوسوں سے بھی نفرت ہو گئی ہے۔ وہ ابھی ہاتھ ہلا ہلا کر مشتعل سی کہہ رہی تھی۔ غصے پر قابو کیسے پایا جاتا ہے؟ سیانے کہتے ہیں کہ انسان کی اخلاقیات کا پتہ غصے کی حالت میں لگتا ہے، اسی لیے غصے کی حالت میں گہرے سانس لیں اور اچھے الفاظ کا استعمال کریں، لیکن یہ دو کام غصے کی حالت میں کسی کو بھی یاد نہیں رہتے، اسی لیے خود کو پرسکون کرنے کے لیے اچھے الفاظ بولیں، جیسے غصہ کرنے سے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا اسی لیے پرسکون ہو جاؤ، یا خود کو کسی ورزش وغیرہ میں مصروف کر لیں، اپنی جگہ تبدیل کریں اور مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں۔ ریلیکس بہار، تم بہرام کو گھر سے نہ نکالتی تو پلان تبدیل نہ کرنا پڑتا۔ اب ہم دونوں اگلا پلان ڈسکس کریں گے اور بہرام ہماری مدد کرے گا۔ کون سا پلان؟ تم لیام جان سے شادی نہیں کر سکتی۔ ایکسکیوز می، آپ کے پلان میں میری شادی کی بات کیسے آ گئی؟ اور کیوں میں لیام جان سے شادی نہیں کر سکتی؟ نمبر 1، وہ ایک روسی مافیا ہے۔ نمبر 2، وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 3، تم اس سے محبت نہیں کرتی۔ نمبر 4، وہ ایک یہودی ہے۔ نمبر 5، کیا کہا آپ نے؟ ہاں، وہ غیر مسلم ہے بہار۔ لیام نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ استنبول میں یہ میٹر نہیں کرتا، اسی لیے نہیں بتایا ہوگا۔ میرے لیے مذہب میٹر کرتا ہے۔ وہ جیسے جلدی سے بولی، لیام دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ کافی ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ میں دوسرا آپشن لے کر آئی ہوں، وہ بہرام کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بہار نے بھی بہرام کو دیکھا اور لمحے کے 1000ویں حصے میں غصہ اس کے چہرے پر امڑ آیا۔ اگر آپ یہ سوچ رہی کہ میں اپنے باڈی گارڈ سے شادی کروں گی تو آپ مجھے جانتی نہیں ہیں آسیہ خانم، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ استغفر اللہ بہار خانم، میں شادی شدہ ہوں اور ہمارے ملک میں پولیگیمی جرم ہے۔ آسی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بہرام خفگی سے بولا، پولیگیمی سے مراد ایک سے زائد شادیاں کرنا ہے۔ ترکی اور مغربی دنیا میں یہ قابل سزا جرم ہے۔ مجھے مخاطب مت کرو۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ ہاں، وہ اس سے ہنوز ناراض تھی۔ کون ہے وہ آپشن؟ اب کہ اس نے آسیہ سے پوچھا۔ ایک مرتبہ پوچھنے میں دقت ہی کیا تھی؟ ASP، بہار نے دماغ میں ڈی کوڈ کیا اور جو چہرہ دماغ میں ابھرا وہ اس کا چہرہ سرخ کر گیا۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں آپ کی محبت میں آپ کے مافیا بیٹے سے شادی کروں گی تو بھی آپ غلط ہیں آسیہ خانم۔ آسیہ نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ نہیں، میں واقعی اس سے شادی نہیں کروں گی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا تو وہ خفا ہوئی۔ استنبول میں رہنے والی ایک امیر زادی کو اپنے سرکل میں جواب دہ ہونا پڑتا ہے بہار کہ اس نے اب تک شادی کیوں نہیں کی۔ تمہاری کلاس کی عورتوں کو گوسپ کا موضوع چاہیے ہوتا ہے اور تم انہیں یہ کافی عرصے سے دے رہی ہو۔ اور شاید آپ استنبول میں رہنے والی بہار سلطان کو ٹھیک سے نہیں جان پائیں آسیہ پاشا۔ مجھے ایسے سوشل سرکل سے الرجی ہے جو انسان کو انسیکیور کر دے، اور میں سماجی تتی نہیں ہوں جو ایسی محفلوں میں خود کو بے مول کرنے پہنچ جاؤں۔ یہ تو کوئی حل نہ ہوا، اور شادی بھی تو کوئی حل نہ ہوا۔ تمہیں ضرورت ہے، انہوں نے نرمی سے کہا۔ تیسرا جذبہ اداسی کا آتا ہے۔ اداسی کیا ہوتی ہے؟ دکھ، تکلیف اور اپنوں سے بچھڑ جانے کا غم اداسی کہلاتا ہے۔ البتہ یہ اداسی چند دنوں، ہفتوں یا زیادہ سے زیادہ چند مہینوں میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات اداسی کی یہ کیفیت 12 ماہ یا اس کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ اسے طویل اداسی کی بیماری کہا جاتا ہے۔ اس کی چند وجوہات میں جیسے کہ شناخت میں خلل، مثلاً اپنے وجود کے کسی حصے کو مردہ محسوس کرنا، تنہائی کا شدید احساس، موت کے بارے میں بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہونا، سماجی ہم آہنگی کی بحالی میں مشکل، مثلاً دوستوں سے ملنے جیسے معاملات میں دشواری محسوس کرنا، جذباتی بے حسی یا زندگی کو بے معنی محسوس کرنا۔ انسان شادی کیوں کرتا ہے آسیہ؟ وہ ان سے اداسی سے پوچھ رہی تھی۔ تاکہ وہ خود کے لیے زندگی کا اگلا گول سیٹ کر سکے، کیونکہ شادی کرنا ہمارے معاشرے میں ایک کامیابی تصور کی جاتی ہے تاکہ وہ خوش رہ سکیں، کیونکہ کچھ لوگ خوش رہنے کے لیے شادی ہونے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی محبت کو قائم رکھ سکیں، کیونکہ محبت کا مل جانا دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے۔
تاکہ انہیں کوئی ایسا میسر آ جائے جس سے وہ دن کے 24 گھنٹے کسی وقت لڑ سکیں۔ یہ سب فینسی ٹاک ہیں آسیے۔ مردوں کو خود مختار عورتیں پسند نہیں آتی، وہ ان کی ذہنی آزادی سے سخت پریشان ہوتے ہیں۔ اس نے ایک نظر گھور کر بہرام کو دیکھا اور بہرام نے واقعی بے چاری نظروں سے اسے دیکھا۔ بھلا اس سے خود مختار عورتوں سے کیا مسئلہ؟ میں نے بہت کم لوگوں کو خوش دیکھا ہے، چاہے وہ سنگل ہوں یا شادی شدہ ہوں۔ مجھے لگتا ہے ہم خوش رہنا ہی بھول گئے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کو بہت بے چارہ سمجھ لیتے ہیں آسیے۔ شاید ان کی نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن مجھے بہت عجیب لگتا ہے جب کوئی مجھ پر طرز کھا کر بات کرتا ہے۔ میری شادی آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے بڑی سہولت سے انہیں انکار کیا تھا۔ بہار، کچھ لوگ آپ کی ماں کی جگہ بھی تو ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں نا؟ مجھے آپ کے خلوص پر شک نہیں ہے، لیکن آپ کم از کم ایک مافیا کا پروپوزل تو مت لائیں۔ وہ تمہارے لیے ایک اچھا انتخاب ہے۔ آپ کیوں چاہتی ہیں کہ میں خود کو نیڈی تصور کروں آسیے؟ آپ میری ماں کی بیسٹ فرینڈ ہی تھی نا؟ آخری سوال اس نے واقعی شک کی بنا پر پوچھا تھا۔ اس کی ماں ہوتی تب بھی وہ ایسے شادی پر زور نہ دیتی، اور ایک یہ تھی جن کو انگلی کیا پکڑائے، انہوں نے تو پورا بازو مانگ لیا تھا۔ وہ حلیل سعدی سے شادی کیوں کرے گی؟ کوئی ایک ایسی بات جو اسے اور بہار کو کسی ایک مدعے پر یکجا کر سکے۔ وہ ایک مافیا تھا، ایک قاتل تھا، ایک بدنام انسان تھا، عورتوں سے نفرت کرتا تھا۔ وہ اس پر بھروسہ نہیں کرتی تھی، وہ اس کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی تھی؟ آسی کیوں اسے سمجھ نہیں رہی تھی؟ اداسی سے کیسے بچا جائے؟ اداس رہنا انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے یا کچھ موسمی اثرات ہوتے ہیں، لیکن انسان اس جذبے سے خود کو جل نکال سکتا ہے جیسے خود کو تخلیقی کاموں میں مصروف رکھیں، دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ اگر گھر والے ٹاکسک ہیں اور دوست نہیں ہیں تو کسی پارک میں واک پر چلے جائیں اور کسی اجنبی سے کسی عام سے موضوع پر چند منٹ تبادلہ خیال کر لیں۔ یہ سوچ کو نیا زاویہ دیتی ہے۔ اپنی تنہائی کو رب سے جوڑیں۔ تم سوچنے کے لیے وقت لے سکتی ہو، کیونکہ ہمیں اس وقت حلیل سعدی کے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ تو ماں ہے نا اس کی آسیے، کیسے برداشت کرتی ہیں اس سے دوری؟ آپ ہی اپنی شناخت واضح کیوں نہیں کر دیتی؟ ایک تیر سے دو شکار کر لیں، لیکن میرے کندھے پر بندوق رکھ کر مت چلائیں۔ بس ہاتھ جوڑنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ انداز اس کا وہی تھا، وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اگر وہ ایک احسان مند عورت کا بیٹا ہوا تو ضرور معاف کرے گا آسیے، لیکن آپ اپنے بیٹے پر فرض کو فوقیت دے رہی ہیں۔ یہ کتابی باتیں مجھ پر اثر انداز نہیں کرتی بہار۔ میں وہ کر رہی ہوں جس میں بہت لوگوں کی بھلائی ہے، اور تم سے بھی کچھ ایسا ہی چاہتی ہوں۔ میری مدد کرو۔ میری ماں نے تو انسان دوستوں کا دوست ہونے کے علاوہ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ اپنے بہت لوگوں نے اس کے ساتھ کام کیا ہے، وہ بس بلا وجہ بدنام ہے۔ بہرام نے گلا کھنکار کر کہہ تو دیا، لیکن گویا اپنی موت کو دعوت دی تھی۔ تمہارے عظیم مشورے کا شکریہ بیگچی بہرام، مجھے تمہاری ہی ویلیڈیشن کی تو ضرورت تھی۔ وہ سادگی سے کہہ رہی تھی۔ آسی نے بمشکل اپنی ہنسی چھپائی۔ بہرام بھی خفت زدہ سا ہوا۔ میں ایک خالص مشورہ دے رہا تھا بہار خانم، اس نے اپنی خفت مٹانے کو کہا۔ مخلص؟ مجھے تمہاری مخلصی کی بدولت سورہ منافقون یاد آ گئی۔ تم مخلصی کی بات کرتے ہوئے اچھے لگ رہے ہو۔ جھوٹ بولنے کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے بہار۔ او کم آن، خود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت لاؤ۔ تسلیم تو پھر بھی آپ نے نہیں کرنا۔ بہرام نے حقیقت بیان کی۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی مائی باس، وہ سختی سے بولی۔ تم میرے ہی ڈائلاگ سے مجھے نہیں سمجھا سکتے۔ شاید ابھی آپ کچھ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ آپ وقت لے لیں، مجھے معاف کرنے کے بارے میں سوچیں، اے ایس پی سے شادی کے بارے میں سوچیں، پھر اگلا لائحہ عمل طے کریں۔ اس سب میں غیر ضروری تم ہو۔ شکریہ، میں آپ کی فکر مندی سمجھ سکتا ہوں۔ وہ سر خم کر کے شکریہ بجا لایا۔ بہار نے واٹ ایور کے انداز میں ہاتھ جھلایا۔ اسے واقعتاً لگا تھا کہ آسی نے مذاق کیا ہے، لیکن وہ سنجیدہ تھی۔ اس کے بعد ہونے والی ہر ملاقات میں وہ لیام جان سے دور رہنے کا کہنے لگی۔ وہ حلیل سعدی کے بارے میں کم بات کیا کرتی تھی، شاید انہیں اپنے بیٹے سے لگاؤ نہیں تھا، لیکن جو بھی تھا وہ ان دنوں بہت پزل تھی۔ پھر وہ حلیل سعدی کا کیس جیت کر اپنا کیریئر ہار گئی تو اس نے حلیل سعدی سے بدلہ لینے کا سوچ لیا، اور اب وہ کسی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اور اسی دن لیام کو ملیسا کے ساتھ دیکھ کر اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ غلط نہیں کر رہی۔ لیام جان بھی اسے دھوکے میں رکھتا آیا تھا۔ آخری
اور اہم جذبہ خوشی ہے، جو کہنے کو بہت آسان اور اطمینان بھرا جذبہ ہے لیکن حاصل کرنے کو بہت کٹھن مرحلہ ہے۔ کچھ لوگ اس خوشی کی تلاش کو ہی زندگی کا نام دیتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں دوسروں کی مدد کر دینا خوشی کہلاتا ہے۔ کچھ لوگ پیسے کو خوشی سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ کاروبار میں منافع کو خوشی سے جوڑتے ہیں۔ انسان کی مثبت یا منفی سوچ بھی خوشی کے ہارمونز پر اثر انداز ہوتی ہے۔ خوش رہنا صرف ہماری ذات کی بقا کے لیے مفید نہیں بلکہ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ ہمارے رویے کا اثر صرف ہماری ذات تک محدود نہیں ہوتا بلکہ دوسروں پر بھی اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ خوش کیسے رہا جائے، اس کا فارمولا آج تک کوئی ایجاد نہیں کر پایا، کیونکہ ہر انسان کے لیے خوشی کی ڈیفینیشن الگ ہوتی ہے۔ مشکلات کے اندھیروں میں بھی جب آپ کا کام کٹھن ہو، آپ غم کو اپنی طبیعت پر کبھی بھی بوجھ نہ بننے دیں۔ ذہنی سکون ہی اصل خوشی کا راز ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے پارٹ میں جانے سے پہلے برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت شکریہ۔